امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایران کو ڈیل کرنے یا ابنائے ہرمز کھولنے کے لیے امریکی صدر کے الٹیمیٹم میں 48 گھنٹے باقی، ایران کو 10 دن دیے تھے، وقت گزر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کی یاد دہانی، سوشل میڈیا پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ 48 گھنٹے بعد ایران پر جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایران نے امریکی صدر کا 48 گھنٹوں کا الٹیمیٹم مسترد کر دیا۔ ایرانی فوج نے ٹرمپ کا بیان حماقت پر مبنی اور بوکھلاہٹ کا ثبوت قرار دے دیا۔ جہنم کے دروازے امریکہ کے لیے کھل جائیں گے، خاتم الانبیاء بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کا انتباہ۔ ترجمان نے خبردار کیا کہ مزید کسی بھی جارحیت کا جواب شدید اور پورے خطے میں پھیلنے والا ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کا ابو شہر میں ایران کے ایٹمی پلانٹ پر چوتھا حملہ، ایک اہلکار شہید۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایٹمی پلانٹ کو حملے میں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جوہری تنصیبات پر حملوں پر وزیر خارجہ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کو خط، جوہری تنصیبات پر حملے رکوانے کا مطالبہ کر دیا۔ حملوں سے تابکاری اخراج کے خدشات کا اظہار۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایرانی پیٹرو کیمیکل تنصیبات پر حملے، 5 افراد شہید اور 170 زخمی ہو گئے۔ ماہ شہر کے خصوصی اقتصادی زون میں کئی کمپنیوں اور بندر امام کے خصوصی پیٹرو کیمیکل زونز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی صہیونی ریاست کے صنعتی اور عسکری مراکز پر میزائلوں کی بارش، ایرانی میزائل گرنے کے بعد اسرائیل کے مختلف مقامات پر تباہی، تل ابیب میں 4 مقامات پر میزائل گرنے سے عمارتیں کھنڈر بن گئیں۔ ایران نے کویت پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے، ایک ایرانی ڈرون سرکاری عمارت سے جا ٹکرایا۔ حکام کے مطابق حملے سے سرکاری عمارت کو بڑا نقصان پہنچا۔ شیخ آئل سیکٹر کمپلیکس میں ڈرون لگنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی فوج کا 8 ایرانی میزائل اور 19 ڈرونز ناکارہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی افواج نے متحدہ عرب امارات کو ایک بار پھر نشانے پر رکھ لیا، UAE میں امریکی ریڈار سسٹمز اور اماراتی ایلومینیم صنعتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار کا خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ، مسائل کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور، پاکستان کا امن اور استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کے شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی بیٹی نے امریکی حکام کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ زینب سلیمانی نے واضح کیا کہ امریکہ میں گرفتار خواتین کا ان کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ نے سلیمانی کی بھانجی اور اس کی بیٹی کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ پاکستان میں مسیحی برادری ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ مسیحی برادری ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، صدر، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا پیغام۔ بلوچستان کے بیشتر شہروں میں آج بارش کی پیش گوئی، اسلام آباد، پنجاب، کراچی، اندرون سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کل سے بارش کا امکان، پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ اور PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے راولپنڈی کو شکست دے دی، آج ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ٹاکرا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں گرنے والے F-15 طیارے کے ویپن آفیسر کو بازیاب کرانے کی تصدیق کر دی۔ صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکی فوج نے تاریخ کا سب سے خطرناک ریسکیو آپریشن کیا۔ پائلٹ کو نکالنے کے لیے درجنوں طیاروں کو ایرانی حدود میں بھیجا گیا جو دنیا کے خطرناک ترین ہتھیاروں سے لیس تھے۔ امریکہ کا تہران پر بڑا حملہ، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوجی قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی چینل فاکس نیوز نے 50 سے زائد ایرانی فوجی افسران مارے جانے کا دعویٰ کر دیا۔
ईरान को डील करने या अपना हर्मस खोलने के लिए अमेरिकी सदर के अल्टीमेटम में 48 घंटे बाकी। ईरान को 10 दिन दिए थे, वक्त गुजर रहा है। सदर ट्रंप की याद दहानी। सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि 48 घंटे बाद ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ईरान ने अमेरिकी सदर का 48 घंटों का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज ने ट्रंप का बयान हिमाकत पर मबनी और बौखलाहट का सबूत करार दे दिया। जहन्नुम के दरवाजे अमेरिका के लिए खुल जाएंगे। खत्म उल अंबिया ब्रिगेड हेडक्वार्टर का इंतबाह। तर्जुमान ने खबरदार किया कि मजीद किसी भी जारहियत का जवाब शदीद और पूरे खित्ते में फैलने वाला होगा। अमेरिका और इजराइल का अबू शहर में ईरान के एटमी प्लांट पर चौथा हमला, एक एहलकार शहीद। ईरानी मीडिया के मुताबिक एटमी प्लांट को हमले में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जौहरी तनसीबात पर हमलों पर वजीर खारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा को खत। जौहरी तनसीबात पर हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। हमलों से ताबकारी इखराज के खदशात का इजहार। अमेरिका और इजराइल के ईरानी पेट्रोकेमिकल तनसीबात पर हमले, 5 अफराद शहीद और 170 जख्मी हो गए। मां शहर के खुसूसी इक़्तिसादी जोन में कई कंपनियों और बंदर इमाम के खुसूसी पेट्रोकेमिकल जोन्स को निशाना बनाया गया। ईरान की सहूनी रियासत के सनती और अस्करी मराकज़ पर मिसाइलों की बारिश। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इजराइल के मुख्तलिफ मकामात पर तबाही। तल अवीव में 4 मकामात पर मिसाइल गिरने से इमारतें खंडर बन गईं। ईरान ने कुवैत पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। एक ईरानी ड्रोन सरकारी इमारत से जा टकराया। हुक्काम के मुताबिक हमले से सरकारी इमारत को बड़ा नुकसान पहुंचा। शेख ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में ड्रोन लगने से आग भड़क उठी। कुवैती फौज का 8 ईरानी मिसाइल और 19 ड्रोन्स नाकारा बनाने का दावा। ईरानी अफवाज ने मुत्तहिदा अरब अमारात को एक बार फिर निशाने पर रख लिया। यूएई में अमरीकी रडार सिस्टम्स और अमाराती एल्यूमीनियम सनतों को निशाना बनाया गया। इसहाक डार का ईरानी हममनसब अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों की हिमायत का इरादा। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। पाकिस्तान का अमन और इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तानी इनकलाब के शहीद मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी ने अमरीकी हुक्काम का दावा मुस्तरद कर दिया। ज़ैनब सुलेमानी ने वाज़ेह किया कि अमेरिका में गिरफ्तार ख़वातीन का उनके ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमेरिका ने सुलेमानी की भांजी और उसकी बेटी को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पाकिस्तान में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। मसीही बरादरी मुल्क की तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रही है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। बलूचिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, कराची, अंदरूनी सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में कल से बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल। और पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडी को शिकस्त दे दी। आज मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लेडिएटर्स का टाकरा होगा।